بٹ آپ کی بڑی مزیدار اسٹوری تھی. اے فرینڈ آف yours helped you rediscover Islam. That's a beautiful story. مجھے بڑا مزہ آیا وہ سن کے. میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا, kids at your age, اور اسپیشلی جو ہم لوگ جس ٹائم میں رہ رہے ہیں جہاں اتنا سوسائٹی کا پریشر ہے, اسپیشلی گرلس کے اوپر, آپ کو بہت جلدی جج کیا جاتا ہے. I know why you rediscovered Islam, but I'm more interested what made you lose it in the first place. So what made me lose it in the first place was there was a lot happening in my life, ٹھیک ہے, since I was a child, and I have this personality جہاں پہ میں نا ڈاٹس بہت کنیکٹ کرتی ہوں کہ اگر میں یہ کروں گی تو اس کا رزلٹ یہ ہونا چاہیے, اگر میں گڈ کروں گی تو گڈ ہوگا, بیڈ کروں, مطلب کارما پہ بڑا بلیف تھا. سو کچھ میری زندگی میں چیزیں ایسی ہوئی تھیں کہ گڈ کا بھی نا بیڈ ورسٹ رزلٹ آ رہا تھا. تو وہ کہیں نہ میری تھوڑی وہ علامیا سے ہو گئی تھی کہ آئی یوزڈ ٹو ٹاک ٹو ون, آئی یوزڈ ٹو بی لائک اگر کوئی ہے اوپر, اگر کوئی ایسی ہے انرجی, کوئی طاقت, کوئی چیز, تو اتنا نہیں ہو سکتا یار. مطلب میں تو تھاٹ پروسیس وائز بھی کلیئر چل رہی ہوں اس وقت. میں تو مطلب میں نے یہ بات کہیں سنی تھی کہ ہر چیز پہ آپ کو گناہ ہے سوائے اپنے سوچ کے. اگر آپ ایکٹ کرو اس پہ تو گناہ ہوتا ہے, لیکن سوچیں تو کچھ بھی آ سکتی ہیں. سو آئی یوز ٹو ایون بی کانشیس آف مائی تھاٹ پروسیس. مطلب مجھے اتنا ہوتا تھا کہ یار میں ہر چیز کا جو ہے نا, مطلب کچھ بھی ایسا میں سوچتی بھی تھی تو میں گلٹی ہو جاتی. تو آئی واز لائک پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. بٹ اس کا ہاں یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا کہ آئی تھنک آپ اپنے لیے کس طرح کی کمپنی چوز کرتے ہو, آپ کس طرح کے, جس طرح میں نے جب فری ول, میرا ابھی بھی مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز میرا کانسیپٹ صحیح ہے یا نہیں, بٹ میں نے بعد میں جب میں اپنا ریلیجن واپس ڈسکور کر رہی تھی تو میرا ایک سوال تھا جو بہت پھنس کے رہ جاتا تھا, وچ جس کا بھی مجھے کسی نے 100% کریکٹ آنسر نہیں دیا. بٹ آئی تھنک جب آپ اپنا ایمان چارج کرتے ہو نا تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ خود آہستہ آہستہ آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. وہ سوال یہ تھا کہ پری ڈیسٹینیشن اگر سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تو فری ول کا کانسیپٹ اس کے ساتھ تھوڑا مجھے لگتا تھا بڑا کانفلکٹ کر رہا ہے کہ اگر لکھ دیا گیا ہے کہ میں نے ابھی یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے تو اس میں میری فری ول پھر کہاں گئی, میں نے تو یہ اپنے لیے چوز نہیں کیا نا. تو اگر اس چیز میں کچھ غلط ہو رہا ہے سو اس کے بھی پھر مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ ہیز آلریڈی ریٹن ڈاؤن فار می, سو ہاؤ کین ہی ہولڈ اٹ اگینسٹ می آن دا ڈے آف ججمنٹ کہ میں نے ایسے کیا تھا, سو وہ سوال مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو مجھے پھر ایک پوائنٹ پہ جا کے مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ملی کہ دیر آر 10 ڈفرنٹ ویز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میرے لیے یہ راستہ بھی آج لکھا گیا تھا کہ میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو کرتی, ایک یہ بھی کہ میں گھر میں سو رہی ہوتی, ایک یہ بھی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں چلے جاتی. لیکن جو راستہ میں چوز کروں گی وہ اس کے بعد جو بھی ڈیسٹنی انفولڈ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی گئی ہے کہ اگر یہ اسٹیپ اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھتی ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ راستے کھلنے ہیں, اگر یہ یہاں نہیں یہاں رکھتی ہے تو یہ راستے کھلنے ہیں. اب یہ اسٹیپ اس نے اٹھانا کس بیس پہ ہے, اف I have done good deeds and if I have good intentions تو مجھے صحیح راستہ چوز کرنے میں گائیڈنس ملے گی اپنی سول کی طرف سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی. بٹ اگر میں بری انسان ہوں اور میری غلط حرکتیں اور میرے ساتھ آس پاس غلط لوگ ہیں اور میں غلط چیزوں میں انوالوڈ ہوں تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو ہے میسج مجھ تک کم پہنچے گا اور شیطان کا زیادہ پہنچے گا. تو پھر میں if you surround yourself with positivity, you will attract positive. So it's within your hands only. You are the one who's basically choosing right and wrong in your life. تو وہ کافی چیزیں جو غلط اس ٹائم پہ ہوئی بھی تھیں اور اس ٹائم پہ مجھے ان کے جواب نہیں مل رہے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے صبر کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں. وہ اب میں دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں تھینک گاڈ ہی میڈ می گو تھرو آل دوز بیڈ ایکسپیرینسز, بیکاز اف اٹ وازنٹ فار دوز ایکسپیرینسز آئی ووڈنٹ ہیو لرنڈ دیز لیسنز ٹوڈے. وہ میں بڑا جلدی ایکسپیکٹ کر رہی تھی. تو وہ آپ جب چھوٹے ہوتے ہو آئی تھنک امپلسو ہوتے ہو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یو کیم بیک, اس کے بعد آپ نے ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کیا اور اب آپ کے پر ایک بڑا نیا دھبا لگ گیا نیگیٹو کیریکٹرز کا. یہ نیگیٹو کیوں کہ مطلب ایک نیگیٹو کر لیا تو بس I'll tell you. وہ میرے خیال سے اس لیے ہوا ہے بیکاز جس طرح انٹرویو کی اسٹارٹنگ میں نے مینشن کیا تھا کہ جب بھی میں کوئی اسکرپٹ پڑھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ مور دین ہیروئن کون سا کیریکٹر زیادہ انٹرسٹنگ ہے. سو یہ میری بھی انیشلی ایک وہ ہے کہ میں ہمیشہ خود زیادہ نیگیٹو کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی بیکاز مجھے لگتا تھا کہ نیگیٹو کے پاس کرنے کے لیے زیادہ ہے which is true as well. I still enjoy doing negative more, just by the way. ہمارے یہاں لیڈ تو روتی ہے بیچاری. لیکن پھر ایک پوائنٹ کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمارے جو عوام ہے نا وہ گڈ اور بیڈ ایکٹنگ سے زیادہ گڈ اور بیڈ کیریکٹر پہ بلیو رکھتی ہیں. سو اگر میں نیگیٹیوز کر رہی ہوں نا تو
وہ لوگوں نے میری ایک امیج ہی وہ بنا لی ہے دماغ میں کہ یہ انسان بھی بری ہوگی, یہ پرسنل زندگی میں بھی ایسی ہوگی, یہ گھر والوں کے ساتھ بھی ایسی ہوگی. آئی یوزڈ ٹو گیٹ سو مچ ہیٹ آن مائی کامنٹس, اور وہ فالوورشپ بھی اس طرح سے نہیں تھی. تو پھر میں نے کہا اچھا تھوڑا دنیا داری کے لیے یشما پازیٹیوز بھی کر لو. پازیٹیوز بھی کر لو. کوئی ایسا کیریکٹر جسے آپ واقعی آپ نے صرف پیسوں کے لیے کیا ہو کہ یار پیسے مل رہے چلو کر لیتی ہوں؟ آئی تھنک دیز پاسٹ 2 years ان فیکٹ میں نے تھوڑا سا اپنے ساتھ یہ کیا کہ میں پکی اینڈ چوزی ہونا بند ہو گئی, اور آپ نے کہا بس کام, میں نے کہا اب جو بھی ہے بس کرو. اور یہ ہے کہ تھوڑا سا اٹ ٹیکس اے ٹول آن یو, بیکاز میری ایک یہ تھوڑی عادت ہے کہ میں کچھ کرتی ہوں تو میں 100% اپنا دے کے کرتی ہوں, یا میں بالکل نہیں کر سکتی وہ. سو جب میں ایک چیز کروں گی اس میں بھی 100% دے رہی ہوں گی. اگر میں 3 چیزیں اب ایک ساتھ کر رہی ہوں بیکاز 2 مجھے پیسوں کے لیے بھی چاہیے, تو وہ جب 300% آ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ کہیں نہ کہیں آپ تھک جاتے ہو, تنگ آ جاتے ہو. تو وہ پھر میں نے نوٹس کیا کہ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا تھا, جو آئی تھنک میرے کام میں بھی نظر آ رہا تھا, میری شکل پہ بھی اور میری حرکتوں میں بھی. تو پھر اب میں تھوڑا سا واپس پیچھے آئی ہوں, بٹ اس کا ریزن یہ تھا کہ پہلے مائی فیملی واز ہیئر, سو آئی واز لیونگ ابو کے گھر پہ, اور وہ تھوڑے خرچے ورچے مینیج ہو جاتے تھے. آپ ایک ایسے دور میں ہیں جہاں سوشل میڈیا آپ کو ڈٹرمن کرتا ہے آپ کی سکسیس ریٹ کیا ہے. نارملی آپ کے کام پہ نہیں ڈٹرمن کرا, بیکاز آپ کے اوپر, ہانیہ کے اوپر اور 2-3 اور لڑکیوں کے اوپر یہ بہت الزام لگ رہا ہے کہ یار یہ کام کی وجہ سے اتنی مشہور نہیں ہو رہی جتنا یہ سوشل لائف کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو رہی ہیں. ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ؟ آئی تھنک سوشل میڈیا تک انیشلی تو سب لوگ کام کی وجہ سے ہی پہنچے ہیں. اگر ہانیہ کی بات کریں آپ اسپیشلی, آئی تھنک شی از اے بریلینٹ ایکٹریس, شی از سپر ٹیلنٹڈ. اتنا کام نہیں کیا نا جتنا وہ فیمس, دیکھیں لیکن ان کا ٹیلنٹ اگر وہ سوشل میڈیا پہ بھی کچھ دکھا رہی ہیں تو وہ ٹیلنٹ ہی دکھا رہی ہیں. آپ اگر ان کی ابھی ریسنٹلی ریلس دیکھیں تو یار مطلب ریئلی گڈ, وچ از وائی یو وانٹ ٹو سی دیم. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی مطلب ڈال رہی ہیں آپ, یا تو وہ ایک اچھی سی ایستھیٹک پکچر ڈال دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو فالو کیا جا رہا ہے. ہانیہ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی, اس نے کہا تھا دیکھیں مجھے اکثر لوگ آ کے یہاں میسج کرتے ہیں کہ وی سی یور ریلز اینڈ وی آر ہیپی, کہ میرا دن بڑا I was gonna say that. تو شی از اسپریڈنگ ایک طرح پازیٹیوٹی, مگر اس کا بیک اینڈ پھر یہ ریسنٹلی میں ایک انسان کو جانتی ہوں جنہوں نے مجھے آ کے بولا کہ, اور پھر انہوں نے ہانیہ کو بھی جا کے بولا میری برتھ ڈے پہ کہ ہی واز گوئنگ تھرو سم ریئلی بیڈ فیز آف ڈپریشن. تو ان کو کسی نے بولا کہ یار تم ہانیہ کی ویڈیوز دیکھا کرو, تمہیں ہنسی آئے گی. اینڈ ہی از لائک میں نے کہا چلو ٹرائی کر لیتے ہیں. اینڈ دین ہی از لائک فار 10 days I was hooked. So you know that means کہ there is something in her content that is, I mean, that is showcasing talent. Yeah, this is also talent, na, کہ you are able to lighten somebody's mood, brighten somebody's mood. Yes, یہ بھی ایک talent ہی ہے. تو اس پہ اگر اس وجہ سے بھی آپ کو کوئی فالو کر رہے ہیں تو I don't think اس میں کوئی ایشو ہے. You get a lot of hate for your certain choices of dresses also. میں ہیلووین کی ڈریس کی بات نہیں کر رہا. آئے ہائے ہائے, اس میں تو کیا تھا, پورا تھا یار, وہ تو پورا تھا, ہیڈ سے لے کے ٹو تک پورا تھا. ہاں مگر چسپا تھا نا. لیکن یار مطلب کیا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو. دیکھیں میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں اس چیز میں بلیو کرتی ہوں بالکل. I'm sorry I'm cutting you. I do understand کہ as public figures and as influencers we have this responsibility کہ what we are selling is what people are preaching, ٹھیک ہے. اور ہمیں ہم بلیف سسٹم ہمارے اندر وہ مطلب ایک ہمارے اوپر وہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم بلیف سسٹمس کریٹ کر سکتے ہیں, ہم رائٹ رانگ لوگوں کے دماغ میں ڈال سکتے ہیں. تو ہمیں چیزیں دیکھ کے کرنی چاہیے. بٹ یو نو کبھی کبھی آپ کو بھی ہوتا ہے کہ یار ہم بھی انسان ہیں, پیپل ہو آر لونگ اس سو مچ. اینڈ میں تو اپنی انسٹاگرام کی نا لوگوں کو لٹرلی مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار دوستوں سے زیادہ نا مجھے ہوتا ہے کہ یہ مجھے دیکھیں کہ میں کیا کر رہی ہوں, ان کو پتا ہو کہ میں ایسی ہوں. آئی تھنک یہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں. تو وہ ایک تھوڑی وہ کینڈیڈ بھی نا میں کہتی ہوں, یہ دیکھیں جس طرح وہ ویڈیو کی بھی آپ بات کریں جو لنڈن والی تھی, مجھے ڈالنے سے پہلے حالانکہ 2-3 لوگوں نے بولا تمہیں گالیاں پڑیں گی. میں نے کہا یار بٹ you know, and I was going through something really bad in my life for the past 2.5 years and I've recently come out of it. تو میں بڑے اچھے موڈ میں تھی اور میں نے کہا یار I want people to know that I'm happy.